آج ہم سیکھیں گے مقدسہ مریم کے شوہر یوسف کے بارے میں، جسے یوسف بڑائی بھی کہتے ہیں۔ یوسف کا ذکر صرف بائبل کے 4 ابواب میں آیا ہے۔ یہ یسوع کے زمینی خدمت کے آغاز سے پہلے ہی اس جہان سے کوچ کر گئے تھے۔ انجیل میں ہمیں یوسف کے بارے میں بہت کم معلومات ملتی ہے، لیکن اسرائیل میں زندگی گزارنے کے تاریخی پس منظر سے ہمیں یوسف کی زندگی کے بارے میں معلومات ملتی ہے۔ یوسف یہودا کے قبیلے سے تھا اور یہ داؤد بادشاہ کی نسل سے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ کلام میں ہمیں ملتا ہے کہ یوسف ایک بڑھئی تھا۔ اکثر دکھایا جاتا ہے کہ یوسف لکڑی کا کام کرتا تھا، مگر اس لیے کہ اسرائیل میں درختوں کی تعداد مخصوص تھی اور پتھروں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ شاید وہ پتھروں کا کاریگر ہو۔ جب یوسف کی منگنی مقدسہ مریم سے ہوئی، وہ 17 سے 20 سال کا تھا اور وہ شریعت کی تعلیم سے بھی واقف تھا، کیونکہ ہر یہودی بچے کو 12 سال کی عمر تک شریعت کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس لیے وہ شریعت کا علم رکھتا اور دیانت داری سے شریعت پر عمل کرتا تھا۔ اسرائیل میں شادی کو 3 اہم حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ نمبر 1 بیتھروتھل یعنی کہ منگنی، نمبر 2 پیریڈ آف پریپریشن مطلب کہ شادی کی تیاری کا وقت، اور نمبر 3 ویڈنگ فیسٹ یعنی شادی کی ضیافت۔ دلہن جو کہ 11 سے 13 سال کی ہوتی تھی، اس کی منگنی 17 سے 20 سال کے لڑکے سے کی جاتی تھی۔ یہ آج کل کی منگنی سے کہیں زیادہ معنی خیز ہوتی تھی اور منگنی پر ہی شادی کے قول و قرار یعنی سارے وعدے کیے جاتے تھے۔ اور پھر 1 سال کا تیاری کا وقت ہوتا جس میں لڑکا اپنا کاروبار کرتا اور اس کے بعد اپنے لیے گھر بناتا، اور شادی کی ضیافت کی تیاریوں میں دونوں خاندان لگ جاتے۔ اور شادی کی ضیافت کے لیے ہر ایک چیز ہاتھ سے بنائی جاتی تھی، نہ کہ بازار سے خریدی جاتی تھی۔ جو کھانا شادی میں کھایا جاتا اس کی کاشتکاری کی جاتی، اور دولہا اور دلہن کے لیے سفید لباس بنائے جاتے، اور اسی طرح کی اور تیاریوں میں تقریباً 1 سال کا عرصہ لگ جاتا۔ جب تیاری مکمل ہوتی، دولہا اپنی دلہن کے گھر بارات لے کر جاتا، جس میں رشتہ دار اور قریبی دوست شریک ہوتے۔ مشعلوں اور چراغوں کے ساتھ دولہا بارات لے کر آتا اور دلہن کو اپنے باپ کے گھر میں لے کر جاتا، جہاں شادی کی ضیافت ہوتی، اور یہ ضیافت تقریباً 7 دن تک چلتی رہتی۔ موسیٰ کی شریعت کے مطابق اگر کسی آدمی کو معلوم ہو جاتا کہ اس کی منگیتر شادی سے پہلے حاملہ ہے، تو اس کے پاس 2 راستے ہوتے۔ نمبر 1 کہ وہ اسے لوگوں کے سامنے طلاق دے اور جو الزامات ہیں وہ عدالت کے سامنے اس پر لگائے، اور اگر وہ الزامات ثابت ہو جاتے تو لڑکی کو پتھر مار کر سنسار کر دیا جاتا۔ اور دوسرا راستہ یہ ہوتا کہ دولہا دلہن کو خاموشی سے طلاق دے دیتا اور وہ اس پر کوئی الزام نہ لگاتا اور خاموشی سے سادگی سے شادی کو ختم کر دیتا، اور اس طریقے سے ماں اور بچہ دونوں بچ جاتے۔ یہ دونوں طریقے ہی شریعت میں موجود تھے۔ اگر ہم متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 18 سے 21 آیت پڑھیں تو وہاں یوں لکھا ہے: اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا: اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ متی کی انجیل ہمیں بتاتی ہے کہ یوسف نے مقدسہ مریم کو چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، پر اس سے پہلے کہ یوسف ایسا کرتا، خدا کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ وہ ایسا نہ کرے اور اپنی بیوی مریم کو اپنے گھر لے آئے۔ اور فرشتہ نے یوسف سے کہا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ اور جب یوسف خواب سے جاگا تو اس نے ویسا ہی کیا جیسا فرشتہ نے اسے کرنے کو کہا تھا۔ جو پیار اور رحم دلی یوسف نے مقدسہ مریم اور ہمارے منجی خداوند یسوع کے لیے دکھائی، وہ ناقابل ذکر ہے۔ اس نے تمام روایتوں کو بھلا دیا، یہ بھی کہ اس کی عالی شان ضیافت سے شادی ہوتی، جو کہ ہر نوجوان جوڑے کا ایک خواب ہوتا ہے، اور دنیا کے منجی کو اپنا بیٹا بنا کر پالا۔
اگرچہ ہمیں مقدس یوسف کے تعلق سے بائبل میں کچھ زیادہ لکھا ہوا نہیں ملتا، لیکن جو تابعداری اس نے خدا کی اور خدا کے حکم کو مانا، اور جو رحم دلی اس نے مقدسہ مریم اور ہمارے خداوند منجی یسوع کے لیے دکھائی، یہ سب باتیں مقدس یوسف کے کردار کے بارے میں چلا چلا کر بتاتی ہیں کہ وہ ایک عظیم آدمی تھا جو خدا کے حکم کا تابعدار ہوا۔ اور یسوع مسیح کے پیروکار ہونے سے ہم بھی مقدس یوسف کی کہانی سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔